بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مجالس ابرار ہے، ملفوظات حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ کی ذرا سماعت فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے کی حدیث پاک میں زنا سے بھی اشد فرمایا۔ غیبت کرنے کو حدیث پاک میں زنا سے بھی اشد فرمایا نے بہت برا فرمایا۔ غیبت کو زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ نے تنبیۃ المغیرین میں لکھا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اپنی نیکیوں کو منجنیق میں رکھ کر منتشر کر رہا ہے، یعنی اور دوسروں کو دے رہا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ ہمارے مشائخ نے ہم سے عہد لیا کہ ہم اپنی مجلس میں کسی کو غیبت نہ کرنے دیں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ مہمان تھے کہیں پر، میزبان نے کسی کی غیبت کی، یعنی جن کے مہمان تھے نا اس نے غیبت کی، فوراً اٹھ گئے۔ فرمایا پہلے ہی گوشت کھلا دیا، یعنی آپ نے پہلے ہماری خدمت کر دی، گوشت کھلا دیا، اور وہ بھی مردہ بھائی کا، یعنی آپ نے ہماری خدمت کری، آپ مردہ بھائی کا گوشت کھلا رہے ہیں ہمیں غیبت کر کے کسی، یعنی ہم آپ کی غیبت سنیں گے، ہم مردار بھائی کا گوشت کھائیں گے۔ غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ کوئی کسی کی غیبت کرے آپ سننا ہے نا، وہ بھی آپ اس میں شریک ہیں۔ اگر شرم کی جگہ زخم ہے، یعنی کوئی ایسی جیسی سیکسول پارٹ ہوتا ہے نا جو آدمی کا سیکسول، مرد کا یا عورت کا، اس کا زخم آ گیا تو سوائے معالج کے کسی کو دیکھنا یا دکھانا جائز نہیں، یعنی صرف جو اس کا علاج کر سکتا ہے نا اس کو دکھا سکتے ہیں آپ، کسی کو جائز نہیں ہے دکھانا، نہ اپنے کسی ہم اثر آدمی کو، نہ کسی عورت کو دکھا سکتی ہے، نہیں، صرف جو اس کا علاج کرے اس کو دکھانا جائز ہے۔ یہ چیز پردے کی ہے، عورت سے بھی پردہ ہے۔ عورت اپنا برانا کسی عورت کے سامنے نہیں ہو سکتی، وہ تو گناہ ہے۔ ایسی مرد کسی کے سامنے برانا نہ ہو، گناہ ہے۔ لیکن ہاں کوئی ایسا جسم پہ کوئی ایسا زخم ہے ایسی جگہ پہ، پرٹیکولر جگہ پر، صرف وہ بھی اس کو دکھا سکتا ہے جو اس کا علاج کرے، یعنی کسی دوست کو دکھا دیا یا کسی اپنی سہیلی کو دکھا دیا، گناہ ہے بہت بڑا۔ یہ چیزیں گناہ کی ہیں، ہاں یہ نہیں بس گناہ صاحب وہی ہے گناہ۔ اسی طرح اپنے بھائی کے عیب کو صرف اس کے مولی اور مسلح کے علاوہ کسی سے کہنا حرام ہے۔ اپنے بھائی کے عیب کو اس کے مولی جو اس کا مسلح ہے یعنی شیخ ہے اس سے کہنا، اس کے علاوہ کہنا کسی سے حرام ہے۔ غیبت کرنا اور اس کا سننا دونوں ہی حرام ہے۔ ایسا شخص قیامت کے دن مفلس اٹھایا جائے گا، کیونکہ اپنے نیکیوں کو غیبت کر کے دوسروں کو دے رہا ہے۔ جو شخص بد نگاہی نہ کرے اور غیبت نہ کرے، انشاءاللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بچ جاوے گا۔ سمجھا یہ بات؟ دیکھیے سنائیے۔ اب آپ سوچیں گے غیبت کی بات کریں، مولانا کی غیبت کر دی، مولانا کی غیبت نہیں کر دی بھائی صاحب، یہ حق بات بتائیے، ہمارے اعمال ایسے جا رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے متعلق بات سنتے ہیں، شیخ کا وہ کام جو دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کر دے، شیخ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا، یہ نہیں پتہ چلا کون کیا کر رہا ہے۔ امام کا یہ مطلب نہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کوئی کچھ بھی کرتا رہے، کوئی کبھی بھی اعلان کر دے کھڑو کے جی مدرسے سے آیا ہوں۔ امام کا مطلب ہے بھائی آپ یہ وقت ہے آپ کو اعلان کرنے کا، دعا نماز سلام پھرتے ہی اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، سب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اللہ میاں ہماری نماز قبول کر لینا جو پڑھی ہے، جو بھی آمدن اور سیون غلطی ہوئی آپ کھڑے ہو گے سب چھوڑ دیں، اللہ سے مانگنا آپ کی طرف آئی، کیا کہہ رہا ہو بھائی صاحب؟ افسوس، کتنا افسوس، ہم سے مانگ رہا ہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کو مانگنا تو چھوڑ دیا ہم نے، پھر اس کی بات سننا ہے، کتنے غلط وقت پہ ہم نے اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہی اعلان کر دے، تو کیا ہی ہم جو ہے نا ہمیں شل ہوئے ہیں، ہم دین کے ساتھ شل ہو گئے، ہمیں یہ نہیں پتا ہم اجازت کیا دے رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہم کون سا دین کا کام کر رہے ہیں، کون سا گناہ کا، کون سا جرم، یعنی اللہ سے ہم نے ساری توجہ سب کی انہوں نے اللہ سے ہٹا دی، سب کو منتشر کر دیا اللہ سے ہٹا کے، پھر اپنی طرف کیا کر دیا متوجہ، یعنی آپ دین کے ساتھ دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور نام ہے آپ کا دینداری کا، بہت بڑا گناہ ہے یہ، چھوٹی باتیں نہیں ہے، اصلاحی باتیں، یہ اصلاحی باتیں کہاں ملیں گی؟ یہ بڑے بڑے ملفوظات میں شیخ کے ملیں گی۔ افسوس ہم کتابی غلط پڑھ رہے ہیں، تو بات پتہ ہوتے ہوئے گناہ کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں تلاوت قرآن باغ تیز آواز میں سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب کی نمازیں نکلی ہوئی ہیں، تو ہم دعا بھی نہیں مانگ سکتے، سلام پھیر دیا امام صاحب تیز آواز میں دعا نہیں مانگ سکتے، کیوں؟ مذبوح ہے، پیچھے سب کی رکعتیں نکلی ہیں، وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہیں، تو کتاب کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ قرآن پاک کی تلاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیث کی کتاب کیسے پڑھ سکتے ہیں جبکہ پیچھے نماز رکعتیں نکلی ہیں، وہ اپنی مقتدی اپنی نماز کو پورا کر رہا ہے، آپ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی عالم حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی گناہ میں ہے، آپ گناہ میں ہے، سو خاتمہ نہ ہو جائے، کیا دین لے کے چلا تھا تو؟ ایک مولانا نے مدرس نے بچے کو قرآن نہ پڑھنے پہ پٹائی کر دی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے مدرسے میں پڑھاتے تھے وہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو پتہ چلی فوراً بلا لیا، آپ غیبت کی بات کر رہے ہیں، غیبت نہیں ہے یہ دین کی بات ہے، دین کی بات ہے، غیبت کہاں کا؟ اطلاع نہ کریں گے دین کی بات تو پھر تو دین کا وہ ہو گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں کھڑو کے کہا اگر میں ذرا دین سے بھٹک جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ وہ اٹھے گاؤں کے دیہاتی صحابی، کہنے تلوار نکال کے گردن کاٹ دیں گے، کس سے کہنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا شاباش،
میرے جب تک جب تک ایسے دین کے اندر لوگ ایسے رہیں گے تو دین باقی رہے گا انشاءاللہ میرا. میں بے فکر ہوں. پڑھیے آپ پڑھتے کیا میں آپ پڑھ کے سن کے نکال دیتے ہیں سارے دن حدیثیں پڑھتے ہیں کان سے سنو ادھر سے نکال دو فائدہ نہیں وقت برباد کرنے کا اپنا وقت برباد کر رہے ہیں سچا دنیا کا کام سیکھ لو آپ کسی کام تو آئے گا اب اسکل بن جاؤ گے کچھ مہارت حاصل ہو جائے گی ٹیکنیکل بندے بن جاؤ گے اپنا وقت بھی لگا رہے ہو سب کچھ چھوڑ کے اس کے بعد کچھ حاصل نہیں ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا عالم کی ڈگری لیا ہے سب کچھ دنیا کی تعلیم چھوڑ کے عالم کی ڈگری لا رہے ہیں اور توبہ توبہ اس مرید سے کہہ رہا ہے مقتدی سے آپ مسجد میں قیام نہیں کر سکتے کچھ حاصل نہیں جب تک علم پر عمل نہ ہوگا کچھ حاصل نہیں سمجھ میں آئی بات ایسا ہے گدھے پہ کتابیں رکھی ہوئی حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے کہہ دیا علم پر موازنہ نہ کرو گے عمل پر تو ایسا ہے گدھے پہ کتابیں رکھی ہوئی سمجھ میں آئی بات ہاں بات ادھوری رہتی ہے سنے گا کہ آپ کی برکت سے بولا ہوں بڑی اچھی طبیعت ہے الحمدللہ نیند آئی ہے وہ مجھے آئی کل بھی آئی تھی لیکن تھوڑی کم آئی تھی کل جو احتیاط بڑھتی ہے میں نے کھانے میں نہ اپنے ہاتھ سے لایا کھانا ہاں بلکہ اب کسی اور سے منگا کے کھایا ساتھ بیٹھ کے جب کسی اور سے منگایا تو صاف ستھرا منگایا اپنے ہاتھ سے بھی لاتا کہیں نئی دکان بھی پکڑتا وہ بھی چالاکی چلتا سب جگہ پتہ چلا ہوا ہے بندے کو کہ اس طرح آ رہا ہے اس کو اس طرح دینا ہے اس لیے میں ان سے منگوا کے وہیں کھایا ماشاء اللہ بڑی اچھی نیند آئی یہ تو دماغ کام کر رہا ہے تو تھانوی صاحب نے انہوں نے طلب کر لیا کس کو مدرس کو سنا ہے تم نے بچوں کو مارا تھا ایک چھوٹے سے بچے کو جی کیوں مارا تھا قرآن قاعدہ یاد نہیں کر رہا تھا قاعدہ یاد نہیں تھا اس لیے مارا تھا اچھا بھائی وہ تو ہم سے قرآن پاک سیکھ رہا ہے اللہ کا کلام سیکھ رہا ہے ہم اس کے اگر پیر بھی دبا کے پڑھا دیں تو ہماری اللہ تعالیٰ کی سعادت ہے ہم پہ کہ ہم سے ایک بچے نے قرآن پاک سیکھ لیا ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے گا یہ بچہ ہم اس کو مار کے پڑھا رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام مار کے پڑھا رہے ہیں آپ توبہ میری نظر میں آپ نے غلط کیا یا تو آپ ایسا کرو اس مدرسے سے ریزائن دے دو چھوڑ کے کہیں اور وہ کر لینا مدرس بن جانا کسی اور دوسرے مدرسے میں اگر ریزائن نہیں دیتے تو سب بچوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے مرغا بن جاؤ گے آپشن ہے یا تو مرغا بن جاؤ یا ریزائن دے دو وہ بھی اللہ والے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کوئی بن جائے گا مرغا کسی قیمت میں آپ مرغا میں وہ اللہ الفاظ سے برا کہہ کے اڑ جائے گا شیخ کو کہ نہیں حضرت میں مرغا بننا پسند کرتا ہوں فوراً سب بچے سب بیٹھے ہوئے مرغا بن گئے بچوں کے سامنے سب بچوں کے سامنے مرغا بنے ہوئے بچے ہنس رہے ہوں گے اندر دل میں اب ہمارے ساتھ مرغا بنے ہوئے سمجھ میں آئی بات ایسے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ معاملات پہ بڑا زبردست اخلاق میں بڑے زبردست معاشرے میں بڑا زبردست اسے کہتے ہیں شیخ مرید نے ایک ٹکٹ آدھا لے لیا اپنے بچے کا خلافت واپس لے لی یعنی گورنمنٹ کو دھوکہ دے کے آیا آدھا ٹکٹ لیا ہے جبکہ پورا ٹکٹ لگتا ہے یہ معاملات ہیں سارے انسانیت کے ہم بیٹھے ہوئے علم دین حاصل کر کے یہ نہیں پتا مقتدی سے کیا چھپا رہے ہیں یہ نہیں پتا مقتدر کو کیا اجازت نہیں کس بات کی اجازت نہیں دے رہے اپنے اندر عالم حافظ بیان ایسا کیا لوگ کہ میں کیا بیان کر رہا ہے پسند نہیں کرے گا کل پر ایسا بیان کیا عالم نہ ہو ٹوٹی پھوٹی زبان سے بول رہا ہے اردو بھی بلاغت والی فصیح زبان نہیں لیکن اگر عمل ہے نا وہ بیان بھی کر دو نا فصیح زبان بھی نہ ہو بلاغت والی بھی نہ ہو اردو بھی تھوڑی بہت آنتی ہو ممبر شریف پہ بیٹھ گیا نا 5 منٹ بیان کر دیا لوگوں کے کل پر اثر کر دیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دیں گے قلوب کو ہلا دو گے وجد طاری کر دو گے 1 گھنٹہ ایسا عالم تقریر کرے گا نا ممبر شریف پر بیٹھ کے ایسا عالم تقریر کرے گا سو عالم کسی پسند نہیں ہوگا سب سنتے رہیں گے جیسے کوئی گبڑ کی اسٹوری سنا رہا ہے شعلے پکچر کی گبڑ کے بارے میں بتا رہا ہے تو بدوال ماد اللہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھ گیا وہ یہ جملہ کہنا پڑ گیا کہ شاید کوئی فلم کی اسٹوری سنا رہا ہے دین کی اسٹوری بھی تو دین کی بات بھی تو ایک طرح سے دین کی بات ہے مجھے آسان نہیں کرے گی کسی کے قلوب پہ اور عمل کر کے بیٹھو گے 5 منٹ کیا اردو بھی صحیح نہیں آتی ہو عالم بھی نہ ہو عمل کرو گے 5 منٹ تو ایسا اثر کر دے گی قلوب پہ ہلا دے گی یعنی آپ کو دین کے راستے دکھا دے گی لکھا ہے تھانوی صاحب نے میری اپنی بات نہیں ہے تھانوی سے کہتے ہیں جو ایک محقق ہے محقق یعنی عالم نہیں ہے محقق ہے یعنی اللہ والا ہے کیا بھلے ہی عالم نہ ہو ٹوٹی پوٹی اردو جانتا ہو بیٹھ کے 5 منٹ اس کی تقریر تمام سامعین حضرات کو وجد طاری کر دے گی ایک عالم ہے فصیح زبان بلاغت والی زبان لیکن اللہ تک نہیں پہنچا ہوا اس کی 1 گھنٹے کی تقریر قلب کو ہلا نہیں سکتی قلوب کو کسی مجمعے کے ہلا نہیں سکتی یہ بات ہے ساری تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کی بات ہے مرتضیٰ میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق آزانی سے نوازے اپنے علم پر عمل کرنے کی صحیح راستہ دے کے ہم اصل علم نہیں ہے عمل ہے دنیا میں تو علم تو بگاڑ کر رہا ہے بھائی صاحب آج کل یوٹیوب علماء سب بگاڑ ہوتا چلے آ رہا ہے جتنا علم اتنا بگاڑ عمل کی زندگی ہے نہیں جو بڑے بڑے مشہور علماء ہیں ہر وقت دین کی بات ہر وقت دین کی پتہ چلا خود بدعت میں مبتلا ہے دیکھ لیا دکھا دیا لوگوں نے بھی جا کے خود بدعت کر رہا ہے اور عمل کا ایسا کر رہا ہے جسے ان سے زیادہ کوئی حضور سے محبت کرتا ہی نہیں حضور سے محبت اور ذرا سی بھی غفلت ہوا ہے حضور کی حدیث سے غفلت ہوا ہے علم ہوتے ہوئے حضور سے محبت نہیں آپ رہزنوں علاقے رہزنوں دوسرے کو رہزن بنا رہے ہیں رہزنوں صرف محبت میں دکھا رہا ہو کہ حضور سے محبت ہے حضور سے محبت نہیں ہے بھائی صاحب
हुजूर से मोहब्बत हो के बिदअत और शिरक, यहाँ बिदअत में मुब्तला हो गया, अल्लाह ताला का नेक बंदा हो बिदअत और शिरक से तो बचाएगा, यानी खुद मुब्तला होगा बिदअत में। अल्लाह वाले बिदअत से बचाते हैं, और जो खुद बिदअत करते हैं ना तो खुद दूर हैं, अल्लाह से दूर हैं बहुत। अल्लाह ताला, बात ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपके तौफीक में मुझे भी अमल की तौफीक दे, जो इल्म है उस पर मुवाज़ना करूँ, वो इल्म मुताबिकत बन जाए मेरे अमल पर। जो मेरे पास इल्म है अल्लाह ताला मुताबिकत बना दे अमल में, यानी मेरे इल्म और अमल दोनों ऐसा मुवाज़ना हो जाए, दोनों हम वज़न हो जाए, आपका भी और आपके तौफीक में मेरा भी। खात्मा ईमान पे हुस्न खात्मा हो, सू खात्मा ना हो तमाम उम्मत मुस्लिमा का, और आपके तौफीक में मेरा हुस्न खात्मा हो, और गैरों को अल्लाह ताला तौहीद काम लगे, जो है तौफीक आसानी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। बिलहक सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा।